الحمد لله الذي نزل الفرقان نسلم ونصلي على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मुअज़्ज़ज़ मुहतरम व मुकर्रम नाज़रीन किराम, महज़ मुख़लिस मुवहिद साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज के मौजू पर गुफ्तगू चल रही थी। नमाज के लिए वुज़ू करना लाज़मी और ज़रूरी है। बग़ैर वुज़ू के नमाज अदा नहीं हो सकती। कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वही आयत जो मैंने खुतबा के अंदर तिलावत की है, उसी आयत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल किया वुज़ू के बयान के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इज़ा कुन्तुम इलस्सलाह, जब तुम नमाज के लिए खड़े होने का इरादा करो,
فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو اور دونوں ہاتھوں کو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے چہروں کو اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اس آیت کریمہ کے اندر وضو کے 4 فرائض کا تذکرہ ہوا۔ نمبر 1 منہ دھونا، نمبر 2 ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی غور سے سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، مسلم شریف صفحہ 119۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی نماز بغیر وضو کے قبول نہیں کی جاتی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضأ، بخاری صفحہ نمبر 25 جلد نمبر 1۔ جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی جہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ اگر کسی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے، جب تک دوبارہ وضو نہیں کرے گا تب تک نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الطہور۔ مشکات صفحہ نمبر 39 جلد نمبر 1۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی وضو ہے۔ یہ تھا نماز کے لیے وضو کرنا۔ جب تک باوضو نہیں ہوں گے اللہ کے ہاں نماز قبول نہیں ہوگی۔ وضو کریں گے، پاک صاف باوضو ہو کر نماز پڑھیں گے تو نماز قبول ہوگی۔ اگلی بات، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سفر میں ہو یا گھر میں سواری پر ہو، سوار ہو یا زمین پہ کھڑا ہو، اپنا منہ اپنا رخ بیت اللہ کی سمت کرے،
قرآن مقدس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ بس آپ پھیر لیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو تم بھی اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ پہلے حکم دیا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر عام مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی جہاں کہیں ہو اگر نماز کا ارادہ کرو تو قبلہ رخ ہو جاؤ، مسجد حرام کی طرف منہ پھیر لو۔ اگلی بات، کوئی بھی نماز پڑھنی ہو، مثلا ظہر کی نماز ہو، فجر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، یا مغرب کی نماز ہو، یا عشاء کی نماز ہو، فرض نماز ہو یا نفلی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو اس کی نیت کرنا ضروری ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کی جزا، اعمال کا ثواب اسی طرح ملے گا جس طرح نیت کی ہوگی۔ نمازی کو چاہیے کہ وہ نماز ادا کرتے ہوئے یہ نیت بھی لازمی کرے کہ میں فلاں وقت کی نماز خالصتاً اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ قرآن مقدس کے اندر کئی جگہوں میں اس کی طرف اشارہ ہوا، جیسے سورہ زمر کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت کرو اللہ کی خالص اس کی عبادت۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت خالص کر کے کریں۔ یاد رکھیے نیت کا تعلق دل سے ہے۔ آپ گھر سے مسجد کے لیے چلیں، آپ کے ذہن کے اندر ہے ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا فجر کی نماز، جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں یا عید، پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہے میرا منہ قبلہ کی جانب ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ میں جماعت پڑھ رہا ہوں یا تنہا پڑھ رہا ہوں، اسی دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ اگر کوئی شخص ذرا شکی مزاج ہو، زبان سے بھی نیت کی الفاظ کہہ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، مگر زبان سے الفاظ نیت کی ادائیگی کو لازمی اور ضروری نہ مانے۔ اگر زبان سے الفاظ نیت کی ادائیگی کو وہ لازمی اور ضروری مانے گا تو یہ بدعت بن جائے، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں بزبان نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، ہاں دل کی تسلی کے لیے ضروری نہ سمجھتے ہوئے